السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دیکھیں اماں، الفضل آ گیا ہے۔ آج تو میں نے سب سے پہلے دیکھا ہے۔ چلے اماں، مجھے یہ تو بتائیں کہ آج کے الفضل میں کیا کیا شامل ہے؟ جی ضرور لبینہ، لائیں مجھے اخبار پکڑائیں۔ یہ لے اماں۔ جزاک اللہ لبینہ۔ تو آج کے شمارے میں بچوں کے لیے ہے دادی جان کا آنگن میں دادی جان بتا رہی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ فیچر کہانی میں ہے 5 بنیادی اخلاق کی اگلی کہانی۔ ذہنی آزمائش میں ہے دلچسپ سوالات، کسوٹی اور راستہ تلاش کریں۔ اس کے علاوہ نظم، لطائف، یاد کرنے کی باتیں اور بہت کچھ۔ سب سے پہلے المیہ کا خط آتا ہے جو کہ قرآن کریم ہے، اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے شروع کر۔ جی بالکل، چلیں شروع کرتے ہیں۔ اللامیہ کا خط۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ ہے اس کا، اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور جو فرض مجھ پر ڈالا گیا ہے اس کو پورا کرنا میرے لیے آسان کر دے، اور اگر میری زبان میں کوئی گرہ ہو تو اسے بھی کھول دے، حتیٰ کہ لوگ میری بات آسانی سے سمجھنے لگیں۔ لبینہ، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک مقبول دعا کے الفاظ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں اللہ تعالیٰ کا پیغام دینے سے پہلے یہ دعا کی تھی اور ان کے تمام کام آسان ہو گئے تھے، اور یہ دعا انشراح قلب کے لیے کی جاتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے۔ جزاک اللہ اماں۔ اس کے بعد آتا ہے ہمارے نبی، پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے پیارے نبی کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی بالکل لبینہ، یعنی اس شمارے کی حدیث۔ چلے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ ہماری آج کی حدیث ہے یوم عاشورہ سے متعلق۔ یوم عاشورہ یعنی فرعون سے نجات کا دن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ ایسے یہودیوں کے پاس سے گزرے جنہوں نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا ہوا تھا۔ عاشورہ محرم کی 10 تاریخ ہوتی ہے لبینہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، یہ کیسا روزہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ آج کے دن ہی اللہ نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو غرق ہونے سے بچایا تھا، اور اس روز فرعون غرق ہوا تھا۔ نوح کی کشتی جودی پہاڑ پر رکی تھی۔ نوح علیہ السلام نے اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھا تھا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں موسیٰ کے ساتھ تعلق کا سب سے زیادہ حقدار ہوں، اور اسی وجہ سے اس دن روزہ رکھنے کا بھی میں زیادہ حقدار ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم کو بھی عاشورہ کا روزہ رکھنے کا فرمایا۔ چلیں لبینہ، اس حدیث میں ہمیں یہی بات بتائی گئی ہے کہ حضرت موسیٰ نے فرعون سے 10 محرم کو نجات پائی تھی، اور اس دن کو عاشورہ کہا جاتا ہے، اور روزوں کے فرض ہونے سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن روزہ رکھتے تھے۔ جزاک اللہ اماں۔ چلے اب اگلا سیگمنٹ پڑھتے ہیں، اور ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے کلام امام علیہ الصلاۃ والسلام، اور ہمارے امام ہیں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ مسیح موعود بھی ہیں اور مہدی موعود بھی۔ جی بالکل، چلیں پھر اب ہم پڑھتے ہیں کلام امام علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سلسلہ خلافت۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 2 قسم کی قدرت ظاہر کرتا ہے۔ اول خود نبیوں کے ہاتھ سے اپنی قدرت کا ہاتھ دکھاتا ہے، دوسرے ایسے وقت میں جب نبی کی وفات کے بعد مشکلات کا سامنا پیدا ہو جاتا ہے اور دشمن زور میں آ جاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اب کام بگڑ گیا، اور یقین کر لیتے ہیں کہ اب یہ جماعت نابود ہو جائے گی، اور خود جماعت کے لوگ بھی تردد میں پڑ جاتے ہیں اور ان کی کمریں ٹوٹ جاتی ہیں
اور کئی بدقسمت مرتد ہونے کی راہیں اختیار کر لیتے ہیں۔ مرتد کا مطلب ہوتا ہے عقیدے یا جماعت سے علیحدہ ہو جانے والا۔ تب خدا تعالیٰ دوسری مرتبہ اپنی زبردست قدرت ظاہر کرتا ہے اور گرتی ہوئی جماعت کو سنبھال لیتا ہے۔ بس وہ جو آخر تک صبر کرتا ہے خدا تعالیٰ کے اس معجزے کو دیکھتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں ہوا، جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت ایک بے وقت موت سمجھی گئی اور بہت سے بادیہ نشین نادان مرتد ہو گئے۔ بادیہ نشین کہتے ہیں صحرا میں رہنے والے لوگوں کو، صحرا میں بود و باش رکھنے والے لوگوں کو، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مارے غم کے دیوانے کی طرح ہو گئے۔ تب خدا تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر کے دوبارہ اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا اور اسلام کو نابود ہوتے ہوتے تھام لیا۔ نابود کا مطلب ہوتا ہے ختم ہوتے ہوتے، اور اس وعدے کو پورا کیا جو فرمایا تھا، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، یعنی خوف کے بعد پھر ہم ان کے پیر جما دیں گے۔ ایسا ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ہوا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر اور کنعان کی راہ میں پہلے اس سے جو بنی اسرائیل کو وعدے کے موافق منزل مقصود تک پہنچا دیں فوت ہو گئے، اور بنی اسرائیل میں ان کے مرنے سے ایک بڑا ماتم برپا ہوا، جیسا کہ توریت میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل اس بے وقت موت کے صدمے سے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ناگہانی جدائی سے 40 دن تک روتے رہے۔ تو ہمیں اس اقتباس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد خلافت قائم ہوئی، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت قائم ہوئی، جس سے ان کے متبعین اور ان کی دین کی تعلیم کی حفاظت کی گئی۔ لبینہ، آپ کو میری بات سمجھ میں آئی؟ جی جزاک اللہ۔ اس کے بعد کا سیگمنٹ ہے پیارے حضور اید اللہ تعالی کی پیاری باتیں، اور ہمارے پیارے حضور کا نام ہے حضرت مرزا مسرور احمد صاحب اید اللہ تعالی بن نصر العزیز۔ جی بالکل، چلیں پھر اب ہم سیگمنٹ پڑھتے ہیں۔ پیارے حضور اید اللہ تعالیٰ کی پیاری باتیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح اپنی قوم کے راست بازوں کو درندوں اور خونیوں سے نجات دی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز فرماتے ہیں کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کا فرعون ہوتا ہے، اس امت کا فرعون ابو جہل ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بری طرح قتل کیا، افرا کے دونوں بیٹوں اور ملائکہ نے اسے قتل کیا، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کام تمام کیا۔ کام تمام کرنا کہتے ہیں قتل کرنے کو۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ابو جہل کو فرعون کہا گیا ہے، مگر میرے نزدیک تو وہ فرعون سے بڑھ کر ہے۔ فرعون نے تو آخر کہا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، یعنی کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں مگر وہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، مگر یہ آخر تک ایمان نہ لایا۔ مکہ میں سارا فساد اسی کا تھا، اور بڑا متکبر اور خود پسند، عظمت اور شرف کو چاہنے والا تھا۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ غرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح اپنی قوم کے راست بازوں کو درندوں اور خونیوں سے نجات دی، اور موسیٰ علیہ السلام کی طرح ان کو مکہ سے مدینہ کی طرف کھینچ لایا، اور ابو جہل کو جو اس امت کا فرعون تھا بدر کے میدان جنگ میں ہلاک کیا۔ لبینہ، جو بات ہمیں اس اقتباس کو پڑھ کے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ فرعون ایک ٹائٹل بن گیا ہے اللہ کے نبی اور رسول کے سب سے بڑے مخالف کا۔ ہاں جی، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے مخالف اگر ان کو تنگ کریں پھر اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا، جیسے کہ فرعون اور ابو جہل کو ملی۔ جزاک اللہ لبینہ۔ اس کے بعد بچوں کی نظم آتی ہے۔ جی بالکل، چلیں پڑھتے ہیں۔ بچوں کی نظم۔ اے خدا اے کار سازو عیب پوشو کردگار، اے خدا اے کار سازو عیب پوشو کردگار، اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار، کس طرح تیرا کروں اے ظلم شکر و سپاس،
وہ زباں لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار، میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار، ایک شجر ہوں جس کو داؤدی صفت کے پھل لگے، میں ہوا داؤد اور جالوت ہے میرا شکار، سر سے میرے پاؤں تک وہ یار مجھ میں ہے نہاں، اے میرے بدخواہ کرنا ہوش کر کے مجھ پہ وار۔ جی لبینہ، یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بہت لمبی نظم ہے، اور اس نظم میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی موضوعات بیان فرمائے ہیں، اور جو اشعار ابھی ہم نے یہاں پہ پڑھے ہیں اس میں حضور علیہ السلام اپنی مشابہت بیان فرما رہے ہیں سابقہ انبیاء کے ساتھ، اور حضور یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ جیسا کہ ان انبیاء پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، بالکل ویسے اللہ تعالیٰ کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پہ بھی فضل ہوا، اور جو حالات ان کو پیش آئے حضور علیہ السلام کو بھی ویسے ہی حالات پیش آئے، جیسے کہ جو بھی مقابل پہ ان کے دشمن آئے وہ ہلاک ہوئے۔ اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بدخواہ، یعنی جو مخالفت کرے گا میری اس کا حال بھی پہلوں جیسا ہوگا۔ جزاک اللہ اماں، یہ بہت اچھی نظم تھی۔ جزاکم اللہ۔ تو بچوں، یہ تھا بچوں کے الفضل کا پہلا صفحہ۔